اور یہ شام ہی کے حصے ہیں در حقیقت، اردن اور لبنان، یہ شام عرب، عراق عرب، یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ یہ اس کا حصہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، غداری پر آمادہ کیا، انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت میں، ابھارا انہیں تم ترکوں کے غلام کیوں ہو، تمہیں خود حاکم ہونا چاہیے، تم کھڑے ہو جاؤ ہم مدد کریں گے، تم بغاوت کرو، تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جانا۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے دردناک المیہ ہے اس پہلی جنگ عظیم کا۔ کرنل لارنس جیسا شخص، برطانوی استعمار، اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی۔ اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ جب سن 62 میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں، ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ترکی کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینے تک ریلوے لائن تھی۔ یہ پورا ایک عالم سلطنت عثمانیہ، سلطنت نہیں، خلافت عثمانیہ، پوری ٹرینیں جو ہے ترکوں کی اڑائی گئی، ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ صحن حرم میں شہید کیے گئے سینکڑوں ترک۔ یہ جرم تھوڑے نہیں، معمولی نہیں۔ آج جس کی سزا مل رہی ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جرائم کون کون سے تھے۔ اب بھی جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ترکی کا قلعہ موجود ہے اوپر پہاڑی کے اوپر، حرم کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے باب ملک عبد العزیز، اس کے سامنے ایک لائبریری ہوتی تھی، اب تو غالباً وہ بھی گرا دی گئی ہے، اس کے پیچھے پہاڑی پر ترکوں کا قلعہ ہے پرانا، اس پر توپیں موجود تھیں۔ جب بغاوت ہوئی ہے، جو حرم میں آئے ہوئے تھے ترک فوجی، ظاہر بات ہے نہتے، وہ تو نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے، ان کو وہاں ذبح کیا گیا ہے۔ اور ترکوں نے اپنی توپیں استعمال نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ کو کوئی نہ پہنچ جائے۔ بہرحال یہ غداری ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران، اور نہ صرف ترکوں پہ عربوں نے کی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، دو ہیں سب سے بڑے مجرم روئے ارضی کے اوپر امت مسلمہ کے طبقات۔ ہمارا پنجابی سپاہی بھی جا کر انگریزوں کی مدد کر کے ایلن بی کو قبضہ جو لے کر دیا بغداد کا، اس میں ہمارے مسلمان پنجابی سپاہی بھی شامل تھے۔ یہ خون چکاں باب ہے ہماری تاریخ کا اس صدی کا۔ لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے، چیچڑے ہو گئے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے یہ جملہ، زہر میں بجھا ہوا جملہ، کہ تاریخ میں یہ بات ثبت ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے کہ جو عمر فاروق نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ پورا عالم، یہ تمام علاقہ کس نے فتح کیا گیا؟ یہ بات ہاتھ بدل گئے تھے، پھر ترک آ گئے، خلافت عثمانیوں کے پاس چلی گئی، لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اس کو ایک انگریز کرنل نے، اور اس نے بغاوت میں آمادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹھ میں چھرا ڈھپوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹکڑے کر دیے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجیے، تو اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے، ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا، لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز، کیونکہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بوادن غیر ذی زرع، یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت دے دی گئی۔ اس کے بعد نجد سے ایک تحریک اٹھی ہے، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا۔ نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ریت کے تودے تھے اور کچھ بھی نہیں، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا اور اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا۔ لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہٰذا اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں، یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر للمصریین الشام للشامیین۔ اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں۔ یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں۔ اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں، اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا۔ برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو اب ہولڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے،
لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گورن کرے۔ یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے، صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے۔ یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی تھی، شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہے۔ یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی، اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا۔ وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی، اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو، اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی کو، اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے۔ جہاں میں اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو، پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا۔ شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص یہ ابھر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے۔ لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی، اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنے دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے، لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمار کے لیے لازم تھا۔ اب لے دے کر رہ گئے کون؟ سیکولر مزاج کے لوگ۔ پہلی اٹیمپٹ جمال عبد الناصر نے کی، ناکام ہو گیا۔ قذافی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ان کی جانشینی حاصل کر لے، ناکام ہو گیا۔ اب ایک تیسری شخصیت صدام حسین کی، ملحد ہے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں، باس کا فلسفہ سیکولرزم پلس عرب نیشنلزم، یہ اصول ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ شخصیت اب ابھر کر ایسی آئی ہے کہ اس سے اس وقت یہ جان لیجئے، میں امریکہ میں بھی عربوں سے مل کر آیا ہوں، سعودی عرب میں بھی اب میں وہ دیکھ آیا ہوں، نوجوان نسل جو ہے عربوں کی، پورا جو دوسرے عرب ممالک ہے جہاں پر کہ مذہب کا اتنا چرچا ہی نہیں ہے، پورا فلسطینی عرب، جارڈن کے عرب، شامی عرب عوام، وہ سب کے سب صدام کے پیچھے ہیں، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص پھر ایسا پیدا ہو کر سامنے آ گیا ہے جو شاید عالم عرب کو پھر یونائٹ کر لے، اور یہ ہے اصل وہ شے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ دولت کے یہ ذخائر، خلیج کی یہ دولت، سیال سونا اور اس کے ذخیرے، اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر نہ رہے، یہ ہے وہ شے جو اسے برداشت نہیں ہے۔ وہ کوئی عربوں کی محبت میں نہیں آیا 2.5 لاکھ فوج لے کر، وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی، اس سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے،
کوئی پتہ نہیں کہ وہ خود ان کو ہٹا دے اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے خود امریکہ. اس لیے کہ سعودی عرب میں دیکھ آیا ہوں حالات اگرچہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، بہت ہی مستبد حکومت ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کے جو ہے وہ شائستہ خاندان کے شدید خلاف ہو چکے ہیں. جو وہاں پر جدید مثقف طبقہ ہے، جدید تعلیم یافتہ، جو باہر پڑھ کر آیا ہے امریکہ میں اور کہیں اور وہ کثیر تعداد میں، وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ یہ بلینز اور بلینز آف ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا، ہمارے ہتھیاروں کے آرڈر جاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کل 65,000 فوج، اور عرب کے پاس، سعودی عرب کے پاس اتنے ٹینک بھی نہیں ہیں جتنے کہ یمن جیسے غریب ملک کے پاس. تو ہمارا روپیہ یہ گیا کہاں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن کے سامنے ہے. اب ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا ہوگا. اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ہے، اور وہاں ہے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ نوجوان جن میں بڑا جذبہ ہے، اور ان کا وہ جوش جہاد انہیں جہاد افغانستان تک لے کر آیا. سینکڑوں عرب نوجوان یہاں جو ہے شہید ہوئے. اپنے ملک میں تو انہیں بولنے کی بھی کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہاں وہ جذبہ جو اندر اندر پروان چڑھ رہا ہے، وہ جذبہ انہیں لایا ہے اور افغانستان کی سنگلاخ وادیوں کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. وہ طبقہ بھی شدید مخالف ہو چکا ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو بلا کر، ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی تو ہے ہی ہے، یہودی ہیں، یہودی عورتیں ہیں، جو کچھ اب وہاں بے حیائی اور بے پردگی کے مناظر نظر آ رہے ہیں. یہ سرزمین عرب، میں نے امریکہ میں تقریر سنی ہے اسنا کے جو فائنل ان کا ایک سیشن تھا، اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، جس میں میں مدعو کیا گیا تھا، اور اسی لیے میں نے یہ سفر کیا تھا. ایک نوجوان نے جو تقریر وہاں پر کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا اس کی جرأت کا. اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے، اور آج شاہی خاندان کی صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امریکیوں کو اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا گیا ہے، جن میں موبائل چرچ بھی ہیں، موبائل سینیگوگز ہیں. یہودی مرد اور عورتیں جو ہے دندناتے کر رہے ہیں آج عرب کی سرزمین پر. لہذا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس پر شدید رد عمل جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے. یہ حالات ہیں جو میں آپ کے سامنے چاہتا تھا کہ رکھوں. یہ وہ شامت اعمال ہے. ایک طرف یہ کہ وہ شخصیت جو ہے صدام حسین کی، وہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں، لیکن یہ کہ اس شخصیت کو تقویت دینے والے بھی تو یہی لوگ تھے. انہیں خطرہ تھا ایران کے انقلاب سے کہ کہیں اسی قسم کا کوئی انقلاب ہمارے ہاں نہ آ جائے، لہذا انقلاب ایران کو ایکسپورٹ نہ ہونے دے، اس لیے انہوں نے اسی صدام حسین کو بلینز اور بلینز آف ڈالرز کی مدد دی. آج وہی ہے. عربی کی تو ایک کہاوت بھی ہے، سمن کلبک، یا کو اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو، کسی روز تمہیں کو کاٹے گا. آج وہ تو انہیں کاٹ رہا، لیکن یہ کہ اس کا جو علاج تجویز ہوا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے. 2.5 لاکھ امریکی وہ استعمار کے پنجے جو بمشکل عالم عرب کے سینے سے جو گڑے ہوئے تھے اس استعمار نے، مشکل ہٹے تھے کہ ایک دم اب وہاں پر خبریں آ رہی ہیں، فرانسیسی بھی آ رہے ہیں، برطانوی بھی آ رہے ہیں، کہاں سے فوجیں آ رہی ہیں. اور وہاں پر 2.5 لاکھ تو صرف امریکن آرمی کا، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ تو پہنچ چکی. اور جو بھی ہوگا وہاں پر، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اس قدر خوفناک سین ہے. میں نے بہت سے حضرات واقف ہوں گے، کئی مرتبہ میں نے حوالہ دیا ہے مولانا سید حامد میاں رحمہ اللہ کا. انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ احادیث میں جو قرب قیامت کے حالات و واقعات کی پیشن گوئیاں ہیں، ان میں یہ ہے کہ وہ جو آخری جنگ ہونی ہے جو کہ دجال کے خلاف ہوگی مسلمانوں کی، اور جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، جس کے سلسلے میں اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی بہت خوفناک، بہت خوفناک. اور عجیب الفاظ ان کے یہ تھے کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں ہوں گے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں. آج وہ نقشہ نظر آ گیا. آج اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب اب یہ ایک ہے. بلکہ چلتے آئیے، مصر، اسرائیل، سعودی عرب اور جو بھی ان کے حواری ہیں وہ سب ایک صف میں کھڑے ہیں، اور ان کے اوپر سیادت کس کی ہے؟ امریکہ کی. وہ نقشہ آ گیا ہے. اور اس جنگ کے سلسلے میں مولانا حامد میاں رحمہ اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں. یہ نقشہ خاکم بدہن تلا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے. جو بھی ہوگا کیمیاوی جنگ، کیمیاوی وارفیئر، کیمیکل وارفیئر، اور پھر ایٹمک وارفیئر، جس کی کھلی دھمکیاں دی جائیں. کبھی کوریا کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے. آج وہ صورتحال جو ہے عالم عرب پر، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، اس پر یہ صورتحال بالکل تلی کھڑی ہے. اینٹیں پختہ ہو جائیں، اب انہیں جوڑنا ہے، سیمنٹ سبسٹنس چاہیے، وہ قرآن یہ جوڑے گا. چنانچہ یہی بات حضرت شیخ الہند
مولانا محمود حسن دیوبندی اسیر مالٹا نے اپنی اسیری سے رہائی پانے کے بعد واپس جب آئے ہیں تو دیوبند میں علماء کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کر کے مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ وہ خود موجود تھے، اس میں بڑے بڑے علماء، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ، بڑا مجمع، اور کہا حضرت شیخ الہند نے ہم نے تو اپنی اسیری کے 4 سالوں کے دوران جتنا غور کیا تو ہماری اس وقت کی امت کی زبوں حالی کے 2 سبب سامنے۔ مولانا مفتی شفیع لکھتے ہیں ان کی کتاب وحدت امت کے نام سے، کہتے ہیں کہ پورا مجمع ہمہ تن گوش ہو گیا کہ یہ شیخ الشیوخ استاد العلماء عمر کے اس آخری درجے میں اس حد پر آ کر اب نیا سبق کون سا سیکھ کر آیا؟ کہ ہمیں تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے، ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا، لفظ نوٹ کیے ترک کر دینا، اور دوسرا ہمارے آپس کے اختلافات۔ چنانچہ میں تو یہی فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ اب زندگی جتنی باقی ہے 2 ہی کاموں میں لگاؤں گا، ایک تو یہ کہ ناظرہ قرآن پڑھنے کے مکتب گلی گلی کھل جائیں اور عوامی درس قرآن کے ذریعے قرآن کے پیغام اور قرآن کے حکمت سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے۔ عوامی درس قرآن کا لفظ استعمال کر رہا ہے شیخ الہند، جنہیں میں 14ویں صدی کا مجدد اعظم سمجھتا ہوں۔ اور نمبر 2 یہ کہ آپس کے اختلافات کو حوالہ دی جائے۔ یہ واقعہ کوٹ کر کے مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ نے جو 2 باتیں کہیں اصل میں وہ ایک ہی ہے۔ ہمارے باہمی اختلافات بھی تو اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ بتائیے شیخ الہند نے کیسے ترک کیا قرآن، مولانا مدنی نے کیسے ترک کر دیا قرآن؟ کیا مطلب اس ترک کرنے؟ حال تو یہ ہے کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ، حالانکہ وہ تو گرفتار نہیں ہوئے تھے، وہ تو والنٹریلی اپنے شیخ کی خدمت کے لیے گئے ہیں ساتھ، اور اس حد تک ان کی وفاداری اور ان کی خدمت گزاری کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضرت شیخ الہند نے حسرت کے ساتھ کہا زندگی میں یہ پہلا رمضان ہوگا کہ تراویح میں قرآن نہیں سن، اس لیے کہ نہ شیخ الہند حافظ تھے، نہ مولانا مدنی حافظ تھے، اور تیسرے ان کے ساتھ ایک اور تھے، ان کا میں نام بھول رہا ہوں، وہ سرحد کے پٹھانوں میں سے کوئی حافظ نہیں تھا۔ اب آپ غور کیجئے، استاد اور اپنے شیخ کی اس حسرت کو دور کرنے کے لیے مولانا مدنی روزانہ 1 پارہ حفظ کرتے تھے اور رات کو تراویح میں سناتے تھے، روزانہ 1 پارہ۔ اور یہ انہونی بات نہیں ہے، جب ساری زندگی قرآن ہی سے شغف رہا ہے تو وہ ہے تو صحیح ذہن میں، اور صرف ان کے لنکس بھی لانے ہیں آپس میں، اور کیا ہے؟ اصل میں قرآن کو ترک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اصل میں ایک اور بہت بڑے عالم دین کی بات سنیے آپ، مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جو دیوبند سے آ کر آپ کے قریب میں ڈابھیل میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ قادیان میں ایک جلسہ علماء کیا کرتے تھے ہر سال رد قادیانیت کے لیے، تو 1 سال اسی طرح وہاں علماء جمع تھے۔ اب جس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، کہ میں صبح مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ غم کی تصویر بنے بیٹھے ہیں، بہت اداس غمگین۔ میں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے، کوئی خاص سبب ہے؟ فرمایا بھائی کیا سبب ہے، یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنی زندگی عمر ضائع کر۔ میں نے کہا حضرت آپ نے زندگی ضائع کر دی، عمر ضائع کر دی؟ آپ نے علم، بیہقی وقت کہلاتے ہیں انور شاہ کشمیری، جیسے امام بیہقی تھے، محدث اور فقیہ دونوں اعتبارات سے بلند، تو آپ نے پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں ساری عمر گزار دی، تو آپ کی زندگی ضائع کیسے؟ کہنے لگے ہم نے سارا زور اسی پر رکھا کہ ثابت کر دیں کہ شافعی کی رائے صحیح نہیں ہے، ہماری رائے صحیح ہے۔ اسی کے لیے دلائل، اسی کے لیے بحثیں، اسی کے لیے لمبی چوڑی جو ہے ہمارے ہاں نشستیں منعقد ہوئی مدارس کے اندر۔ حالانکہ اللہ کے ہاں یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا، گمراہیاں طرح طرح کی پھیل رہی ہیں، ہم ان بحثوں میں لگے ہوئے۔ حالانکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قول اصحابنا ثواب محتمل الخطا، اور جو قول دوسروں کا ہے وہ خطا ہے محتمل الثواب۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں، ان کا قول صحیح ہے، اگرچہ اس کے خطا ہونے کا بھی امکان ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے غلط ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں، معصوم تو وہ نہیں تھے۔ اور قولہم، ان کا جو ہمارے سامنے ہے مد مقابل ہے، اور وہ شافعی ہے۔ اصل تو جو ٹکراؤ تھا وہ فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے مابین۔ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ قول خطا ہے، غلطی ہے، اگرچہ احتمال موجود ہے کہ وہی صحیح ہو، اس کے سوا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور ہم نے اپنی ساری زندگی اس کام میں لگائی۔
لیکن میں کہہ نہیں سکتا اس پر کتنے رنج اور صدمے کا اظہار کروں کہ مجدد وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور بحقی وقت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کی ان باتوں کا کوئی اثر ان کے شاگردوں نے قبول نہیں کیا. وہی روش ہے، وہی فقہی بحثیں ہیں. جب میں نے پاکستان میں تحریک خلافت کا آغاز کیا، کچھ احادیث بیان کی، اچھے علماء نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تو یہ حدیثیں پہلی مرتبہ آپ سے سنی. یہ حدیثیں جو ہے یہ ہے کتاب الملاحم میں، اشراط الساعہ، علامات القیامہ، کتاب الفتن، اور حدیث کے ان ابواب پر تو پہنچتے پہنچتے ہم ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں. ہماری ساری بحثیں جو ہے وہ ختم اور وقت ختم ہو جاتا ہے ان فقہی بحثوں کے اندر. یہاں تک تو ہم پہنچتے ہی نہیں. بہرحال دوسرا نقطہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلا اینٹیں پکاؤ، مضبوط کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور دوسرا ان کو جوڑنے کے لیے قرآن کو ایز اے سیمنٹ سبسٹنس استعمال کرو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار. تم تو تباہی آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، گرا چاہتے تھے. فانقذکم منہا، تو اللہ نے اس سے تمہیں نکالا ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کی تبیین کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو. اگر ایک غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو کس فرقے یا گروپ کو اپنائے، جبکہ آج کل ہر دوسرا شخص ایک نیا گروپ بنائے ہوئے ہے جس میں آپ کی شخصیت بھی شامل ہے. ایک خاتون ہے جو سکھر سے تشریف لائی. دیکھیے اس میں فرقہ اور گروپ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ایک تو ہے کہ جو دین کے لیے کام کرنے والی مختلف جماعتیں ہیں وہ کسی فرقے کی بنیاد پر ہیں تو وہ علیحدہ ہے، جیسے کہ دیوبندی، اور وہ ایک جماعت جو ہے وہ ایک مسلک کی بنیاد پر ہے. اسی طریقے سے اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث، وہ ایک جماعت ہے کہ جو مسلک کی بنیاد پر ہے. لیکن بعض جماعتیں وہ ہیں جو کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں ہے. مثلا تبلیغی جماعت ہے، وہ کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں. جماعت اسلامی کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں. تنظیم اسلامی کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں. تو ایک تو ان کو خارج کر دینا چاہیے. اسلام میں جو شخص بھی آئے گا، اگر تو اس سوال کا مطلب در حقیقت صرف یہ توجہ دلانا ہے کہ ہماری اس وقت کی واقعتاً حالت اتنی خراب ہے کہ غیر مسلموں کو گویا کہ ہم اسلام کی طرف راغب کرنے کی بجائے متنفر کرتے ہیں، تو اس حد تک تو پھر یہ سوال 100% درست ہے کہ واقعتاً ہمارا حال اس وقت یہ ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے لیے بالکل آمادہ ہو گیا تھا. اگر وہ مسلمان ہو جاتا تو ہندوستان میں دلت جو کہلاتے ہیں اور جو ان کے اچھوت ہے ان کی اکثریت اسلام لے آتا ہے اور یہ اقلیت اور اکثریت کا معاملہ بالکل بدل کر رہ جاتا ہے. لیکن ہوا یہ کہ جب اس کی طرف سے یہ بات آئی تو کچھ شیعہ حضرات پہنچ گیا کہ اصل اسلام تو ہمارا ہے، کچھ اور وہ پہنچ گیا اصل اسلام ہمارا ہے. اس نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے تم اپنے اسلام لے کر اپنے پاس بیٹھے رہو، میں جاؤں وہیں ٹھیک. تو اس اعتبار سے تو یقیناً افسوسناک صورتحال ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں مسلمان لوگ ہو رہے ہیں، امریکہ میں ہو رہے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں. افرو امریکن بھی نہیں، جو وائٹ امریکن تھے ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی تو مسلمان ہو رہا ہے. اس سب کے باوجود جس کے دل میں اسلام کی بنیادی حقائق جو ہیں وہ جاگزی ہو جاتے ہیں، اس سب کے باوجود وہ اسلام لے آتے ہیں. اس میں بھی بتا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اسلام لائے ہیں وہ قادیانی ہو گئے، اس لیے کہ قادیانیوں نے تبلیغ کی وہاں پر اور کسی نے تبلیغ کی نہیں تھی. کچھ عرصے کے بعد انہیں معلوم ہو گیا کہ قادیانیت ایک علیحدہ شے ہے، اسلام علیحدہ شے. وہ پھر اسلام میں واپس آ گئے، اسلام میں آ گئے، واپس نہیں اسلام میں آ گئے. قادیانیت ذریعہ بن گئی اسلام میں آنے کا. یہ ویسٹ کوسٹ افریقہ پر جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ان میں سے اکثریت میں قادیانی مشن قائم ہوئے تھے. انہوں نے بہت جد و جہد کر کے وہاں لوگوں کو اسلام کے نام پر قادیانی بنایا. لیکن اس کے بعد ختم نبوت کی جو تحریک ہے اس کے لوگ بھی وہاں پر پہنچے، انہوں نے جا کر ان کو واضح طور پر بیان کیا کہ اسلام یہ ہے اور یہ لوگ جو اس کرو تو وہ مسلمان ہو گئے. اس حوالے سے میرے نزدیک جد و جہد ہماری جاری رہنی چاہیے. باقی یہ خرابی کہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں یہ اپنی جگہ پر ایک خرابی ہے. نہ صرف فرقوں میں بٹے ہونا خرابی ہے، ہمارے اخلاق پست ہیں، ہمارے کردار پست ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم کاروبار میں دھوکہ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی اسلام سے دنیا متنفر ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس کی وجہ سے نہ معلوم کتنی جگہوں سے ہمارے کاروباری روابط ختم ہو گئے کہ یہاں امپورٹ کا کوئی آرڈر دیں گے اگر تو یہاں سے شاید ایک دفعہ مال صحیح آئے دوسری مرتبہ غلط آ جاتا ہے. تو یہ ساری رکاوٹیں ہیں کہ ہم مسلمان اپنی ان گراوٹوں اور خرابیوں کی وجہ سے
لوگوں کے اور اسلام کے درمیان ایک حجاب بن گئے ہیں. یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، اس کے باوجود ہمیں جدوجہد کرنی ہے اور کوشش. دین اگر سمجھنا ہے تو ہمیں پیچھے کے پیچھے جانا پڑے گا، یہاں تک کہ البتہ حضور تک پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک حضور نے ہمیں قرآن دیا، ایک حضور کی سنت، ان دونوں کو ہمیں اختیار کرنا. اب یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت سے استدلال کرنے میں اختلاف ہو، کسی حدیث سے استدلال کرنے میں اختلاف ہو، حدیثیں بعض اوقات کنٹرڈکٹری بھی آ جائے، ان کے مابین توافق پیدا کرنا یہ ایک بڑی علمی جدوجہد ہے. تو یہ جو انفر کرنا ہے قرآن سے اور حدیث سے، اس میں ہمارے فقہا نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں، اور اس اعتبار سے اگر ان کو فالو کیا جا رہا ہے تو اس بنیاد پر کہ یہ قرآن اور سنت کی تعبیر ہے. لیکن اصل میں ہوا کیا ہے، جب ہمارا دور زوال شروع ہوا، امام ابو حنیفہ نے تو یہ کہا تھا کہ اگر کوئی صحیح حدیث تمہیں مل جائے میرے کسی موقف کے خلاف تو میری بات کو اٹھا کے دیوار پر دے مارنا. لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ فرقہ پرستی شروع. یہ فرقہ پرستی جو ہے اس نے ساری خرابی، ورنہ ہم یہ سمجھیں، اور میں نے اس کے اوپر جو ہے ایک انٹرویو بھی میں نے حال ہی میں دیا ہے، اور میں نے یہ 20 اگست 1980 کو تقریر کی تھی علماء کنونشن، جو ضیاء الحق صاحب کے دور میں علماء کنونشن 2-3 ہوئے تھے، ان میں سے پہلا کنونشن جو تھا اس میں میں بھی شریک تھا. اس میں میں نے تقریر کی تھی کہ ان فقہی اختلافات کا حل کیا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ جہاں تک تو فیملی لاز ہیں اور پرسنل لا، اس میں ہر فقہ کو کھلی آزادی ہونی، کیونکہ بڑے سینسیٹیو ایشوز ہیں. عقائد کا معاملہ ہے تو سینسیٹیو ہے. اب نماز میں فرض کیجئے یا روزے کے اندر اگر آپ طے کر دیں فلاں وقت پر روزہ کھولنا ضروری ہے، تو ہو سکتا ہے کسی فقہ کے نزدیک اس وقت روزہ کھولنا درست نہ ہو. تو ان چیزوں کو تو چھوڑ دیا جائے لوگوں کے فقوں پر، let them do what they are about to do. لیکن لا آف دی لینڈ میں کسی فقہ کو تسلیم نہ کیا بلکہ سب کو تسلیم کیا جائے. اب اس میرے فرق کو سمجھ لیجئے، کوئی فقہ بائنڈنگ نہیں، لیکن تمام فقہوں کو ہم اپنا سمجھے کہ یہ ہمارا ایک اثاثہ علمی ہے، ایک کامن ہیریٹاج ہے، ہمارا تراث علمی ہے. امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، مالک نے یہ کہا، شافعی نے یہ کہا، حنبلی نے یہ کہا، امام جعفر صادق نے یہ کہا، امام زید نے یہ کہا، اور حزم نے یہ کہا، اور فلاں نے یہ کہا، عبادیوں نے یہ کہا. یہ گویا کہ ہمارا ایک کامن جو ہے، یہ ہمارا اثاثہ ہے. اس سب کو سامنے رکھ کر آپ ایک نئی قانون سازی کر سکتے. تو اس حوالے سے یہ، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ جیسے کہ آپ نے علماء کی بات کی، علماء تو اس کے اندر اتنے سخت ہیں کہ ایک فقہ سے باہر قدم نکالنا گویا کہ آپ ان کے نزدیک کفر ہے. حالانکہ کہتے یہ ہیں کہ کم سے کم 4 فقہوں کو تو میں نے تو 8 گنوائی ہے نا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری، زیدی، عباضی اور ظاہری، یہ 8 فقہ ہیں. یہ 8 میں یہ سب کے سب جو ہے انہوں نے قرآن اور سنت سے استفادہ کیا ہے. ان سب کو رکھے بیک گراؤنڈ میں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے فیصلوں میں یہ حوالے آیا کرتے ہیں کہ بامبے ہائی کورٹ نے فلاں ایسا ہی مقدمہ تھا، اس میں یہ فیصلہ دیا. یہ پریسیڈنٹس، کلکتہ ہائی کورٹ نے یہ کیا تھا، یا یہ انگلستان کی سب سے اونچی جو ہائی کورٹ ہے اس نے یہ فیصلہ دیا. یہ پریسیڈنٹس کے طور پر بطور دلیل اپنے جو وہ ہوتے ہیں فیصلے ان کو کوٹ کیے جاتے ہیں. تو ہم جو ہے فیصلہ اس کے مطابق کر سکتے. میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو سنی فقہاء ہیں، وہ جو علماء ہیں، چاروں کو کہتے ہیں حق ہے. حنفی بھی حق ہے، شافعی بھی حق ہے، مالکی بھی حق ہے، اور حنبلی بھی. لیکن تمہیں ایک کی پیروی کرنی ہے. یہ میرے خیال میں ان کی زیادتی ہے، ان کی فرقہ پرستی ہے. اور اس کی وجہ اصل میں کیا ہے؟ اس میں غلطی ہماری ہے اصل میں، جس کے نتیجہ وہ نکلا ہے. ہم نے نہ دین پڑھنا ہے نہ سیکھنا ہے. ہم نے ایک مولوی کلاس پیدا کر دی، ایک پروفیشن پیدا کر دی. حالانکہ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن، اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے، اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جب تک برہمن نہیں آئے گا شادی نہیں ہو سکتی، جب تک برہمن نہیں آئے گا ارتھی جو ہوتی ہے اس کو آگ نہیں لگائی جاتی ہے. ہمارے یہاں کوئی برہمنزم نہیں. لیکن چونکہ ہم تو پڑھتے نہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو اور طرف لگایا ہوا ہے. تھوڑی سی دینی بنیادی معلومات حاصل ہوں، قرآن اور حدیث کا علم کچھ ہو، تو ہر شخص نماز پڑھا سکتا ہے. ہر شخص جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے، ہر شخص جو ہے وہ اپنے والد کا جنازہ خود پڑھے، تو وہی گویا کہ پروفیشنل ختم ہو جائے گا. تو چونکہ یہاں فرقہ پرستی ہوئی، پروفیشنلزم آیا. پروفیشن میں آپ کو معلوم ہے کہ پروفیشنل جیلسی از دی رول. اس میں تو جو ہے ایک دوسرے سے حسد اور بغض اور ایک دوسرے کے خلاف یہ تو لازم ہے. تو یہ اصل صورتحال بگڑی ہوئی ہے. اس کا علاج یہی ہے کہ آپ کمر ہمت کسے، خود قرآن اور حدیث کو پڑھے، اللہ کا نام لے اور کمر کسے. یہی کام ہم نے کیا، میں نے یہی کیا. میرا پیشہ تو نہیں تھا، میں مولوی تو نہیں تھا، میرے پاس کسی مدرسے کی سند تو نہیں ہے. 40 سال میں نے جمعہ پڑھایا ہے الحمدللہ.
درس قرآن میں 50 سال سے دے رہا ہوں الحمدللہ. میرے بیٹے اب جمعہ پڑھا رہے ہیں، وہ ایک MBBS میں سے، ایک جو ہے MA فلاسفی ہے، ایک جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کے کورسز اس نے مکمل کر رکھے ہیں اکنامکس کے اندر. پڑھا رہے جو لوگ کہاں پڑھا رہے ہیں. تو یہ کام کرنا جو ہے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں. اگر ایک شخص 40 سال کی عمر میں توبہ کرتا ہے اور اس سے پہلے نمازیں نہیں پڑھی تو کیا وہ قضا پوری کرے گا؟ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. جو علماء بتاتے ہیں کہ ہر ایک نماز کے ساتھ اتنی ہی رکعتیں اور پڑھ لی جائے تاکہ پچھلی قضا میں آپ کر لیں گے تو میرے نزدیک وہ نوافل میں شمار ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ توبہ سے قبل کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر. توبہ خالص ہو، صحیح ہو، شرائط پوری، حقیقی ندامت ہو، آئندہ طے ہو جائے کہ اللہ کا کوئی حکم نہیں ٹالوں اور چھوڑ دیا جائے تو پھر توبہ صحیح ہے. اور اگر وہ حقوق العباد کا معاملہ ہے تو یا تو اس شخص سے معافی مانگی جائے، حاصل کی جائے معافی، یا اس کی تلافی کی جائے. چوتھی شرط یہ ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق وہ بندے ہی کریں، یا پھر آخرت میں آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی یا اس کے برے اعمال آپ کے کھاتے میں ڈال دیے. لیکن توبہ اگر صحیح شرائط کے ساتھ ہو تو تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے. محمد ادریس صاحب، بخاری شریف میں حضور پاک کا ارشاد ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو. سوال یہ کہ حضور نے کس طرح نماز پڑھی جبکہ بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے. بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے. دیکھیے حضور نے مختلف طریقوں اختیار کیے مختلف اوقات میں. اب صحابہ کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ مثلاً ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی حضور سے ملنے آئے تو بدوی تھے، دیہات کے آدمی تھے. انہوں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا، آپ نے بٹن لگائے ہوئے نہیں تھے. پھر انہوں نے ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے کہ میں نے محمد کو اس طرح دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ان کا جذبہ ہے، ان کی نیکی ہے، اتباع کا جذبہ ہے. یا ایک سفر میں کسی کو دیکھا، کسی نے دیکھا کہ حضور ایک درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے، اب وہ جب بھی جاتے تھے ادھر اس کے نیچے سے ہو کر گزرتے تھے، چاہے اس کی کوئی مقصد نہیں، لیکن یہ بھی ایک اتباع کا جذبہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ نماز کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کچھ اس میں رد و بدل کرتے رہے. کبھی آپ نے ہاتھ بالکل کھلے چھوڑ کر بھی نماز پڑھی ہے، کبھی آپ نے ہاتھ نیچے باندھے ہیں، کبھی اوپر باندھے ہیں. اسی طریقے سے رفع یدین کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے وہ کی ہے جیسے کہ اہل حدیث حضرات کرتے ہیں، اور جیسے کہ یہ شیعہ کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں رفع یدین. اہل حدیث سے آگے ہیں، وہ بہت آگے ہیں رفع یدین کے اندر. اور ایک رائے یہ ہے کہ حضور نے آخری زمانے میں آ کر سارے رفع یدین چھوڑ دیے تھے سوائے یہی جو تکبیر تحریمہ کے بعد. اب یہ روایات، اب یہ بحث ہو جائے گی علمی، کس روایت کا کیا مقام ہے، کس کی کیا حیثیت ہے. بخاری شریف میں جو روایت ہے وہ یہی ہے رفع یدین کی، جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کہ بخاری شریف واحد کتاب تو نہیں ہے حدیث کی، مصنف عبد الرزاق ایک کتاب ہے، اور اسی طریقے سے اور اس میں یہ کہ امام مالک کے پیروکار، حالانکہ امام مالک مدینے کے دارالہجرہ کے امام ہیں، وہ رفع یدین نہیں کرتے. امام شافعی کے کرتے ہیں، امام مالک کے نہیں کرتے، امام ابو حنیفہ کے نہیں کرتے. تو ان چیزوں میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اصل جو معجزہ ہے حضور کا اور اسلام کا وہ یہ ہے کہ 1400 برس گزر گئے لیکن نماز کے ضمن میں اتنا اختلاف نہیں ہے کہ تمام مسلمان باجماعت نماز نہ پڑھ سکیں. دیکھیے رفع یدین کرنے میں جماعت ٹوٹی نہیں، آپ نے کیا یا نہیں کیا، جماعت کی فارمیشن برقرار رہی. فرض کیجئے کوئی شخص یہ سمجھتا کہ پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے، تو اب یہ دو آدمی ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، جن میں سے ایک کے نزدیک پہلے رکوع ہے پھر سجدہ ہے، دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے. نہیں ہو سکتا، ان کی جماعت اب جمع نہیں ہو سکتی. یا کسی کا یہ خیال ہو کہ جیسے ہر رکعت میں رکوع ہے کہ سجدہ بھی ہے کہ وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے. اب ظاہر بات ہے دوسرا شخص جس کے نزدیک دو سجدے وہ ایک اور سجدہ کرے گا، فارمیشن ٹوٹ گئی، اب وہ ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. 1400 برس بیت گئے، مشرق بعید سے مغرب بعید، پوری دنیا آج تو کوئی کونا ہے ہی نہیں جہاں مسلمان نہ ہو. لیکن جو سالڈ مسلمان جو ہیں وہ تو آپ سمجھیے کہ انڈونیشیا سے لے کر موریتانیہ تک تو مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد. لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی فارمیشن ٹوٹتی ہو. کوئی ایسا مسلک نہیں ہے جس میں یہ خیال ہو کہ مغرب کی رکعت میں 2 ہیں جیسے فجر کی ہے، نہیں، کوئی 3 رکعتیں ہیں. کوئی ایسا مسلک نہیں جس میں یہ معلوم ہو کہ فجر کی رکعتیں 3 ہیں 2 نہیں ہے، کوئی نہیں. عصر کی 2 ہیں یا 4 6 ہیں، وہی رکعتیں، وہی رکعت کی ترتیب، پہلے کھڑے ہونا ہے پھر رکوع ہے پھر کھڑے ہونا، پھر سجدے میں جانا ہے پھر بیٹھنا ہے پھر سجدہ پھر کھڑے ہونا.
फॉर्मेशन नहीं टूटती, शिया हो सुन्नी हो और उसमें हनफी हो, मालिकी हो, शाफी हो, हम्बली हो, जैदी हो, जाहिरिया हो, कोई भी हो, कसे बाशद तमाम मुसलमान मिलकर जमात से नमाज अदा करेंगे और उनकी जमात टूटती नहीं। ये है जिसको हमें समझना चाहिए। ये क्यों है? सल्लू कमा रहे तो मुनी उसल्ली, कि हुजूर की को जिस तरह देखा सहाबा ने नमाज पढ़ते हुए वैसे नमाज पढ़ रहे हैं, सहाबा ने वैसे नमाज पढ़ी, फिर आपके बाद ताबईन ने उसी तरीके से नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद तबे ताबईन ने पढ़ी, नस्ल बाद नस्ल मुंतकिल हो रहा। आपके थोड़ा थोड़ा इख्तिलाफ अगर है तो उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। वल इबादत, दुआ जो है वो इबादत का जौहर है, इबादत की रूह है, बल्कि ये कि असल इबादत जो है वो दुआ ही है। लिहाजा तौहीद से दुआ क्या है? ला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो। ये सूरह जिन की आयत है। यानी ये है कि एक तो ये कि आप अल्लाह को पुकार ही नहीं रहे, पुकार ही रहे अपने देवियों को, देवताओं को, अपने लात को, उज्जा को, मनात को, हुबल को, वो तो और दूर की बात हो गई। एक है शिर्क फिर दुआ, अल्लाह को भी पुकार रहे हैं और किसी और को भी पुकार रहे हैं। अब वो कोई औलिया अल्लाह भी हो सकते हैं, कोई मलाइका हो सकते हैं, कोई अंबिया की अरवाह हो सकती है, किसी को पुकारना किसी का भी होगा। दुआ ला तदउ मअल्लाहि अहदा। और ये दर हकीकत हम जब हर रकत जो है नमाज की इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, परवरदिगार हम सिर्फ तेरी ही बंदगी करते हैं और करते रहेंगे और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे, ये हमारा कौल करार है, ये हमारा अहद है अल्लाह के साथ। इसके खिलाफ न हो, किसी को पुकारने की इजाजत नहीं है। यहां एक बारीक नुक्ता समझ लीजिए। एक है किसी को पुकारना, किसी से मदद चाहना, किसी से किसी काम के अंदर जो है कोई इमदाद की ख्वाहिश करना, जो कि हो दुनियावी जो मामूलात हैं, जो आम हमारे कवाइद हैं, जाहिरी मादी असबाब व वसाइल के दर्जे में, वो शिर्क नहीं है। मैं किसी कहता हूं मुझे जरा पानी पिला दो, ये भी एक दुआ है, इस्तिमदाद है, मदद आपने मांगी है, उससे अपनी एक जरूरत पूरी करने के लिए कहा है। लेकिन क्या है ये कि घड़ा है, वहां रखा हुआ है, वहां पानी है, उसमें से पानी लाएगा वो दे दो। जो जाहिरी कवानीन तबिया जो है उनके दायरे के अंदर अंदर कोई दुआ, कोई इस्तिमदाद, कोई इस्तिआनत, कोई इस्तिगासा, इसमें कोई हर्ज नहीं। गैबी एतबार से किसी के साथ भी कोई दुआ की जाएगी अल्लाह के सिवा, वो शिर्क है। वो इस्तिदा हो, इस्तिगासा हो, इस्तिआनत हो, इस्तिमदाद हो, इस्तिंसार हो, कुछ भी हो, गैबी तौर पर दुनिया के मारूफ तरीकों में और जो हमारे तबी कवानीन है उनके दायरों के अंदर अंदर मदद मांगना, इसमें कतआन कोई शिर्क नहीं है, तौहीद है। अलबत्ता इसमें भी एक बारीक नुक्ता है। एक बुजुर्ग थे जो फौत हो गए, उन्होंने ये बात मुझे जिस तरह समझाई थी वो आज भी मैं उनका मशकूर हूं कि दुनिया में आम कायदे कानून के तहत भी किसी से कुछ कहना कि भाई मेरा ये काम आप कर दीजिए, आप कर सकते हैं, एक दफा कहना जायज है। दूसरी मर्तबा याद दिला देना कि शायद भूल गए, वो भी जायज है। तीसरी मर्तबा कहना शिर्क हो जाएगा। और उसमें इल्हाओ जारी करना और खुशामदें करना और गिड़गिड़ाना, ये तो शिर्क है। तुमने ये समझा है कि तुम्हारा काम यही कर सकता है, काम करने वाला तो अल्लाह है। ला फाइल फिल हकीकत वला मुअस्सिर इल्लल्लाह। हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम्हें जूता बांधने का तस्मा दरकार हो तब भी अल्लाह से मांगो, किसी के सामने सवाल का जो हाथ जो है वो दराज ना करो। अल्लाह ने तुम्हें एक इज्जत नफ्स दी है, इस इज्जत नफ्स को ढेला ना बनाओ, किसी के सामने जो है अपना हाथ फैला देना, अपनी इज्जत नफ्स जो है तो खत्म कर देना है, मत मांगो किसी से। लेकिन ये कि ठीक है दुनिया में काम चलता है। हुजूर का शक्ति शान तो ये थी कि अगर आप सवारी पर होते थे और आपकी छड़ी गिर गई तो सवारी को बिठा के उससे उतरकर छड़ी खुद उठाते थे। आप किसी अपने साथी से ये नहीं कहते थे कि मेरी छड़ी पकड़ा दो मुझे। आपकी तो गैरत का आलम जो है वो बहुत बुलंद था, बहुत बुलंद था, बहुत बुलंद था। लेकिन दुनियावी आम तरीके से ये कि ठीक है भाई आप एक काम है आप कर सकते हैं, ये कर दीजिए। उसने कह दिया ठीक है मैं करूंगा, फिर भूल गया या कुछ और हुआ, दूसरी मर्तबा याद दहानी करा दी, तीसरी मर्तबा जो है उन्होंने कहा कि फिर उसमें शिर्क की बू आने लगती है कि मालूम होता है कि आपने समझा है कि इसी को इख्तियार हासिल है, यही मुख्तदिर है, इसी को आपका काम करने का जो है वो पूरी कुव्वत और कुदरत हासिल है
اور یہ چیز جو ہے یہ شرک کی بو اس میں سے آنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے معاملہ سارا جو اسباب عادیہ کے تحت، اس سے ماورا آپ کسی کو نہیں پکار سکتے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے، محمد